اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ انسان جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں، مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں دیا، اس انسان سے ایک سوال کیجئے کہ اللہ نے جو نعمتیں بغیر مانگے اسے دی ہوئی ہیں، اس وقت جس زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نعمتیں نہیں ہیں، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، اس سے پوچھئے کہ اس نے یہ زبان جس سے یہ بول رہا ہے یہ اللہ سے کب مانگی تھی؟ یہ اللہ نے اس کو بغیر مانگے دی۔ زبان ہو، اندر حلق سے آواز نہ نکلے، اس انسان کو یہ حلق، یہ آواز کا نظام، یہ سانس، یہ پھیپھڑے، یہ جو سوچ سوچ کے بول رہا ہے، اس کا یہ دماغ، یہ جو دیکھ رہا ہے اس کی یہ آنکھیں، یہ سن رہا ہے اس کی یہ کان، یہ انسان نے زندگی میں کتنی مرتبہ مانگے تھے؟ ایک مرتبہ بھی نہیں مانگا، بغیر اللہ نے اس کو نعمتیں دی۔ یہ وہ انسان جو کہہ رہا میرے پاس کچھ نہیں، پتہ نہیں اللہ کس کو دیتا، مجھے تو نہیں دیتا۔ یہ عام جملے ہیں آج کل۔ لوگ ان نعمتوں کے احساس نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ آج کل خواتین نعمتوں کی کمی کی شکایت کی وجہ سے کہ ہمارے ہاں تنگ دستی ہے، غربت ہے، کھانے کو کچھ نہیں، یہ جو 3-4 بچے ہیں ان کو بھی وہ خاتون مارتی ہے، زہر دیتی ہے، زخمی کرتی ہے، شوہر کو بھی مارتی ہے، زندگی ختم کر لیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان دی ہوئی نعمتوں کا احساس نہیں ہے کہ ابھی بھی اللہ نے کیا دی ہے۔ دوسرا، آج ہمارے معاشرے کے اندر مرد کا، عورت کا، جوان بچوں کا، بچیوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے بڑا عجیب و غریب۔ میرے پاس نعمتیں ہوں، گھر ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، عیش و عشرت کا سامان ہو تو میری زندگی کامیاب، اور اگر یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوں تو زندگی ناکام، اور اس ناکام زندگی کو ختم کرو۔ آج کل سوائے وہ لوگ کہ جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے،
آج کی نشست میں یہی بات عرض کرنا مقصود ہے کہ نعمتیں ہوں یا نعمتیں نہ ہوں، کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ نعمتیں دے کر اللہ نعمتیں کچھ دیر کے لیے چھین لے تو کیا یہ انسان کی ناکامی ہے؟ اور اگر اللہ مستقل طور پر نعمتیں چھین لے، کیا یہ انسان کی ناکامی ہے؟ کیا اللہ نعمتیں تھوڑی دیر کے لیے چھین کر پھر واپس دے دے تو کیا یہ انسان کی کامیابی ہے؟ اور اگر نعمتیں مل جائیں کبھی نہ چھینے تو کیا یہ کامیاب انسان ہے؟ آج انسان کی یہ چاروں قسمیں بیان کرنا مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں بیان فرمائی۔ آپ خود بھی قرآن مجید کی ان آیات 12واں پارہ پہلا صفحہ 12واں پارہ پہلا صفحہ سورہ ہود کی آیت نمبر 9، 10، 11 جو ابھی شروع میں اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان کی ان چاروں حالتوں کو بیان کیا، اور عجیب بات ہے کہ ان چاروں حالتوں کا ہم میں سے ہر ایک کا تعلق ہے۔ نمبر 1، اللہ نعمتیں دے اور پھر وہ نعمتیں رہیں انسان کے پاس ساری زندگی، ایک یہ قسم کی حالت ہے۔ دوسری قسم کی یہ حالت ہے کہ اللہ نعمتیں دے پھر تھوڑی دیر کے لیے چھین لے، جیسے انسان کو اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، کبھی سال 2 سال بعد 3 سال بعد کبھی بیمار ہوتا ہے زیادہ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ نعمت چھین لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ دوسری حالت ہے، اور میں نے بتایا یہ چاروں حالتیں ہر انسان پر گزر رہی ہوتی ہیں۔ آج معاشرے کا ہر انسان، کاش اس انسان کو نعمت اور مصیبت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے جو آج کا موضوع ہے۔ فلسفہ کہتے ہیں حقیقت الشیء، کسی چیز کی حقیقت۔ نعمت و مصیبت کا فلسفہ یعنی نعمت اور مصیبت کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایک حالت انسان کی یہ ہے کہ نعمتیں ملیں اور اس کے پاس رہیں۔ نمبر 2، نعمتیں اللہ دے کچھ دیر کے لیے واپس لے لے، کچھ دیر کے لیے، مہینہ 2 مہینے، ہفتہ 1.5 ہفتہ کے لیے، جیسے بیمار ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپریشن ہو گیا، کچھ دیر بعد صحت واپس آ جاتی۔ نمبر 3، اللہ وہ نعمتیں دے اور اس سے مکمل چھین لے، کبھی واپس نہ کرے ساری زندگی، جیسے انسان کے ماں باپ ایک دفعہ چلے جائیں واپس نہیں آتے، جتنا مرضی زور لگا لو واپس نہیں آتے، اللہ نے چھین لی۔ انسان کی اولاد ہے، ایک دفعہ اللہ چھین لی، اب آخرت میں ملاقات ہوگی اس سے۔ یہ تیسری حالت ہو گئی۔ نمبر 1، نعمتیں دے اور اس کے پاس نعمتیں رہیں۔ نمبر 2، نعمتیں دے کر تھوڑی دیر کے لیے چھین لے پھر وہ۔ نمبر 3 کہ مستقل طور پر اللہ وہ نعمتیں چھین لے، جیسے ماں باپ، جیسے اولاد فوت ہو جاتے۔ نمبر 4، یہ بھی اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمائی۔ چوتھی حالت ہم انسانوں کی یہ ہے کہ اللہ حالات ایسے کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، لیکن مصیبتیں، مشکلات، بیماریاں، نقصان، انسان سمجھتا ہے اب نہیں کچھ ہو سکتا، پھر اللہ اس کو سارے حالات اس کے ٹھیک کر دیتا ہے، پھر نعمتیں آ جاتی ہیں۔ یہ چوتھی حالت ہے۔
یعنی اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، کہتا ہے بس اب آگے زندگی ختم، مایوسی، اب نہیں کچھ ہو سکتا. یہ چوتھی حالت ہے. پھر اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر وہی پیسہ. پہلے کاروبار میں اتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا اس کو قرضہ چڑھ جاتا ہے. 7 نسلیں مولانا میرا قرضہ نہیں اتار سکتی، آپ کو نہیں پتا میرے اوپر کتنا قرضہ چڑھ جاتا ہے. یا کسی کو، عورت کو، مرد کو کینسر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر ہو گیا. آج کل یہ عام سی چیز ہے. اور پہلی، دوسری، تیسری سٹیج ہو تو تھوڑی دیر بعد کیمیو وغیرہ کرا کے، آپریشن کروا کے 100% انسان آج ٹھیک ہو رہا. پہلے تو کینسر دیکھ کر، سن کر ہی ختم ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جب علاج معالجہ چلتا ہے 100% ٹھیک ہو رہے ہیں. اللہ ٹھیک کر رہا ہے. اس وقت عجیب بات ہے، پھر جب حالات آتے ہیں، پھر یہ سب سے بڑا ناشکرا انسان ہوتا ہے اس معاشرے کا. پھر وہ سب سے بڑا فرعون ہوتا ہے اس معاشرے کا. پھر نہیں اللہ کی طرف آتا. میں نے یوں کیا تھا، ڈاکٹر بہت اچھا تھا، وہ میں نے علاج یہ کیا، اتنا پیسہ لگایا، اتنا یوں کیا، اتنا منہ کیا، ٹھیک ہو گیا. اللہ کا نام نہیں ہوتا بیچ میں. یہ ساری اسٹرگل میری تھی، ساری کوششیں میری تھی. اللہ کا بیچ میں تصور نہیں ہوتا. پھر وہی جملے اس کے منہ پہ ہوتے ہیں جب پھر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، میں کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا، میں فلاں نہیں کرتا، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، میں یوں نہیں کروں گا، میں سب کچھ ہوں، میرا یوں ہے، میرا پھر وہی شروع ہو جاتا. یہ چوتھی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، آیت نمبر 9 یہاں سے شروع ہو رہی سورہ ہود کی. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو چکھاتے ہیں، اذقنا ذائقہ، چکھنا، جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں، منا ہم اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت. یہ اللہ اتنا مال دیتا ہے، اتنی صحت دیتا ہے، اتنے عہدے دیتا ہے، اتنا سب کچھ دیتا ہے، اتنے بچے، اتنا سب کچھ، اتنا گھر، اتنا گاڑی. اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذقنا. اس لفظ کو سمجھیے گا. اللہ یہ نہیں کہتا ہم نے دے دیا، فلاں کر دیا. اللہ کہتا ہے ہم تھوڑا سا اس کو چکھاتے ہیں. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال ہم اس کو چکھاتے ہیں. یہ انسان صرف چکھتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. ایک یہ کیفیت ہے. ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے اپنی اس رحمت کو، نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. اب اس کی 2 قسمیں. نمبر 1، تھوڑی دیر کے لیے چھینے، جیسے بیماری شماری، آپریشن، حادثہ، تھوڑا بہت کاروبار کا نقصان. نمبر 2، مستقل طور پر ہم چھین لیتے ہیں. تو اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور. تو یہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. مایوسی. دور جدید میں آپ اس کے نام بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انزائٹی، اضطراب، بے چینی، ڈپریشن. نفسیاتی طور پر مختلف بیماریاں، ذہنی دباؤ، فرسٹریشن، انشقاق ذہنی، توڑ پھوڑ کرنا، مارنا داڑنا. انہ لیئوس کفور. انسان جب نعمتیں چھنتی ہیں تو یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، مارتا ہے، داڑتا ہے، توڑتا ہے، چیزیں پھوڑتا ہے. کیا ہوتا ہے آگے، کیا ہونا ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں ہے. انہ لیئوس کفور. تو یہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے.
یہ ہمارے جتنے آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں نا، ان کو ہم نے بڑے ناز و نعم میں پالا ہے، یہ منٹ بعد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ نمبر کم آ گئے، فیل نہیں، نمبر کم آ گئے تو ڈپریشن میں، فیل ہو گئے میٹرک میں، FSC میں، ختم کرو، کوئی زہر کی زہریلی دوائی کھاؤ، مار لو اپنے آپ کو، ایسی خام کو، نمبر ہی نہیں آئے، میڈیکل میں داخلہ ہی نہیں ملا، ختم کرو، زندگی ختم، بس۔ فلاں لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسے شادی نہیں کی ہو سکی، ختم کرو اپنے آپ کو، لیئوس کفور۔ میں نوجوان بچے اور بچیوں کی باتیں کر رہا ہوں، ہمارا گھروں کے مسائل ہیں یہ۔ پہلے ہوتے تھے چند گھروں کے ہوتے تھے، اب تو یہ ہر گھر کے مسئلے ہو گئے۔ وہ بچے اور بچیاں جن کو جوان ہونا چاہیے، باہمت ہونا چاہیے، ماں باپ کا بازو بننا چاہیے، ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے، وہ ان بوڑھے ماں باپ سے زیادہ کمزور ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر ہم ان کو کچھ حالات میں تبدیلی آتی ہے اور حالات ان کے لیے مشکل آتے ہیں اور ہم ان کے لیے پھر حالات کو بہتر کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے لذهب السیئات عنی، ساری بیماریاں دور ہو گئی مجھ سے، انہ لفرح فخور، تو پھر وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے۔ یہی والا بندہ جو بھی مایوس ہو رہا تھا، جب نعمتیں ملتی ہیں پھر وہ دوبارہ ناشکری کے راستے پہ، پھر وہ اسی راستے پہ چل پڑتا ہے۔ آج وقت کی ضرورت ان باتوں کو سمجھنا۔ یہ ساری کیفیات میں نے جو ذکر کی، ہمارے گھروں کی کیفیات، ہمارے بچوں کی کیفیات، ہماری بیوی کی کیفیات، ہمارے بھائیوں کی کیفیات، اب سوال یہ ہے ہمیں ان چاروں حالتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہے اصل موضوع، ان چاروں حالتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں سمجھایا کہ ان چاروں حالتوں میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جب انسان کو اللہ نعمتیں دے، اپنی رحمتوں سے نوازے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے شکر کرنا چاہیے۔ دل سے شکر کرنا چاہیے، زبان سے شکر کرنا چاہیے، اپنے عمل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب نعمتیں دے تو یہ اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، ان نعمتوں کی وجہ سے جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں ان کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی تکبر میں نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 1، وہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ دل سے شکر ادا کرنے کی 2 صورتیں، یہ آج اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو سمجھائیے، شروع سے ہی سمجھائیے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، بیٹا شکر کی طرف آ جاؤ۔ کیسے؟ دل سے شکر ادا کریں۔ دل سے شکر ادا کرنے کے 2 طریقے، نمبر 1 احترام منعم، نمبر 2 محبت منعم۔ اب اس 2 چیزوں کو کھولنے لگا ہوں تھوڑا سا۔ جب اللہ نعمتیں دے تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی حالت ہے انسان کی، اس میں ہمیں اپنے دل و جان سے، اپنے دل سے 2 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 احترام منعم، منعم نعمت دینے والے کا احترام کرنا۔ اگر وہ ماں باپ ہیں نعمت دینے والے تو ان کا احترام کرے۔ ان ماں باپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، دینے والا اصل میں اللہ ہے وہ نعمتوں کا، تو یہ اللہ کا احترام کرے۔ اور احترام کی نشانی پتہ کیا ہے؟ اللہ کا کہنا مانے۔ یہ جو خالی زبانی احترام ہوتا ہے نا، یہ بیکار ہوتا ہے۔ ہاں حضرت بس میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ابا جی آپ بڑے عظیم باپ ہیں، آپ جیسا کوئی باپ نہیں ہے، بیٹا یہ ماں کو ذرا دودھ لا دو،
سبزی لا دو ماں کو، یہ نہیں ہوتا. ویسے آپ عظیم باپ ہیں. یہ زبانی جمع خرچ ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ فلاں ہے، بڑا ماشاءاللہ، اللہ کی مانتا نہیں ہے. یہ کون سا احترام ہے؟ یہ تو زبانی جمع خرچ ہے. مثال وہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی ابا جی آپ عظیم باپ ہیں، وہ ماں کو سودا لا دو، سبزی لا دو، یہ نہیں کرنا، کہنا نہیں ماننا. ویسے آپ عظیم باپ ہیں، بیکار. نمبر 1 احترام منعم، نعمت دینے والے کا احترام کرنا یہ شکر ہے. آپ خود سوچیں، آپ باپ ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ اپنے چھوٹے بچوں بھائیوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کا کھانا پینا سب کچھ، لیکن وہ آپ کی عزت نہ کرے تو وہ ناشکری نہیں لگتی؟ کیسا ناشکرا ہے؟ سب کچھ میں کرتا ہوں، اتنا کماتا ہوں، اتنا لا کے اس کو کھلاتا ہوں، یہ جھوٹے منہ میری عزت بھی نہیں کرتا. آپ کا دل ٹوٹتا ہے، یہ ناشکری ہے. تو دل سے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ احترام منعم، نعمت دینے والے کا احترام کرنا، اس کو عزت دینا. نمبر 2 دل سے شکر ادا کرنے کا طریقہ محبت منعم، نعمت دینے والے سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نعمت دی ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے والی نعمت دی ہے. ہم محبت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ شکر کا انداز ہے، یہ دل سے شکر ہے. ہم اللہ سے محبت کریں، اور محبت کی نشانی بھی اطاعت ہے. محبت کی نشانی بھی اطاعت ہے. اب بھلا بتاؤ، کوئی بندہ یہ کہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، بس مجھے سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کمانا اس کا حرام، رہنا سہنا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف، اس کا دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف، اس کا سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف، اس کی باتیں، اس کی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف. جھوٹ وہ بولتا ہے، غیبت وہ کرتا ہے، ساری باتیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ساری وہ کرتا ہے. محبت اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی جمع خرچ ہے، زبانی جمع خرچ. معلوم ہوا جب انسان کو اللہ نعمتیں دے تو دل سے شکر ادا کرے. کیسے؟ نعمتیں دینے والے کی کا احترام کرے، اس کو عزت دے. وہ مثال یاد رکھیے گا، آپ باپ ہیں، اولاد کا سب کچھ کرتے ہیں، تو اولاد آپ کو عزت نہ دے تو ناشکری ہے نا، دل دکھتا ہے. نعمت دینے والے کو عزت دیں. نمبر 2 نعمت دینے والے سے محبت کریں. نمبر 3 زبان سے شکر ادا کریں جب اللہ نعمتیں دے. میں بتا رہا ہوں چاروں حالتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. زبان سے شکر ادا کریں. اگر انسان کی طرف سے نعمتیں آئیں، دینے والا اللہ ہے، اگر انسان کو اللہ نے ذریعہ بنایا تو یہ انسان کا شکر ادا کرے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جب اللہ نعمتیں دے تو کہا کرو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر. آپ اپنے بچوں سے پوچھئے کھانا کھا لیا؟ بچہ آگے سے جواب دے جی کھا لیا. ایک یہ جواب ہے، ایک یہ جواب ہے میں نے کھانا کھا لیا ہے الحمدللہ. کاش ہمارے نوجوان بچے بچیوں کے اندر یہ شکر کی عادت پڑ جائے. اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں تربیت کرنی پڑے گی. آپ اپنی بچی سے پوچھیں بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ وہ آگے سے کہ ٹھیک ہو گئی. ٹھیک، ایک یہ جواب ہے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. آج وقت کی ضرورت کہ ہمارے بچوں کی بچیوں کی زبانوں پر الحمدللہ آ رہا ہو. اللہ کا شکر، نعمتیں جب ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زبان سے شکر اللہ کا. اور بندہ نعمتیں دے تو پھر کہنا ہے جزاک اللہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ کو نعمتیں دے کوئی بندہ، تو آپ جواب میں جزاک اللہ کہہ دیں تو آپ نے اس کی نعمت دینے کا بدلہ اتار دیا، پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے. جزاک اللہ، بس بدلہ اتار دیا. اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے. اور اپنے گھروں کے اندر شکر کا مزاج بنائیں. بیوی کو بھی کہیں شکر کیا کرو، طریقہ بھی بتائیں. اللہ کا کیسے شکر ادا کرنا ہے؟ الحمدللہ کہہ کر. اور بندوں کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ جزاک اللہ کہہ کر. آج جو ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے نا اپنے گھروں کے اندر، سچی بات ہے، ایک ایک بندہ آپ میں سے گواہ ہے، ساری زندگی ہو جاتی ہے کما کما کر گھر بنایا، نعمتیں بچوں کے لیے دیں، جو ان کے منہ سے نکلا وہ پورا کیا، اچھے اسکولوں میں پڑھایا، اچھے اداروں میں پڑھایا، بہترین سے بہترین لباس، بہترین سے بہترین جوتے، بہترین سے بہترین کھانا، سب کچھ کر لیا نا آپ نے. پھر اس کے بعد جناب جب بچہ جوان ہوتا ہے تو سامنے کھڑے ہو کے باپ کے کہتے آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ چل بٹی ڈال، آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ ناشکرا مزاج. اور ہم سے غلطی ہوئی، ہم بڑوں سے غلطی ہوئی کہ ہم نے نئی نسل کے اندر شکر پیدا نہیں کیا کہ جب نعمتیں ہوں بندے کے پاس اسے کیا کرنا چاہیے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. کاش کہ یہ باپ اس کو لباس دے، کپڑے دے تو آگے سے جزاک اللہ کہے، کاش اس کو کھانا دے تو جزاک اللہ کہے، ماں روٹی دے تو ہر دفعہ جزاک اللہ کہے، ماں دوپہر کا کھانا دے تو جزاک اللہ کہے، باپ پیسے دے دے تو یہ منہ سے ایک دفعہ جزاک اللہ تو کہے. اتنے گھروں میں کتنے بچے بچیاں ہیں جو منہ سے جزاک اللہ کہتے ہیں باپ کے دینے پر، ماں کے دینے پر. ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے ان کو شکر کی عادت نہیں ڈالی. کاش ہم بتائیں کہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ محنت کرے اور محنت کر کے اپنے گھر میں ماحول بنائے شکر کا، بیوی بھی جزاک اللہ کہتی ہو اور شوہر بیوی کو جزاک اللہ کہتا ہو اور بچے ایک دوسرے کو اور ماں باپ کو جزاک اللہ کہتے ہوں، کیا یہ جوان ہو کر ناشکرے ہوں گے؟ ان کا تو عادت پڑی ہوئی شکر کرنے کی. اللہ نے کہا کہ یہ ناشکرے کیوں ناشکری میں آتے ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا، عادت ڈالیے کہ یہ ہمارے بچے، بیوی بچے یہ شکر ادا کریں، ہم بیوی کا شکر ادا کریں. پتہ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنانے لگا ہوں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بڑی عجیب بات لکھی محدثین نے. محدثین نے اس کے جواب میں لکھا کہ جو نعمتیں دیتا ہوا بندہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا، تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کرے گا؟ ماں باپ نظر آ رہے ہیں نا، دوست احباب نظر آ رہے ہیں نا. یہ نعمتیں دیتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں ان کا یہ شکر ادا نہیں کرتا، عادت نہیں پڑی ہوئی اس کو، تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کرے گا؟ اس لیے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس سے معلوم ہوا ہمیں پابند کرنا چاہیے اپنی نئی نسل کو کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے. اور میں بتاؤں کہ اگر آپ بچے سے پانی منگوائیں نا، پانی لا دو ایک گلاس، وہ آپ کو لا کر پانی دے تو آپ ذرا جواب میں جزاک اللہ کہہ دیجئے. یہ مصیبت اور ہے ایک اور، یہ بچے جو ہے نا جزاک اللہ کہیں، ہم کیوں کہیں جزاک اللہ؟ ہم تو بڑے. یہ ایک اور مصیبت ہے. نہیں، یہ بڑے پہلے جزاک اللہ کہیں گے تو عادت پڑے گی نا. پھر اپنے عمل سے شکر ادا کرنا. جب اللہ نعمتیں دے تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ میں بتا رہا ہوں ابھی. پہلے انسان کے بارے میں، 4 قسم کے انسان. جب اللہ نعمتیں دے تو ان نعمتوں کو استعمال کیجئے،
ان نعمتوں کو استعمال کیجیے، یہ بھی شکر کا انداز ہے۔ نعمتیں موجود ہیں، نہیں استعمال کرنی، پڑی ہوئی ہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں ماحول میں ایک عادت بن گئی ہے، نعمتیں ہیں پڑی ہوئی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، سال سال نہیں استعمال کرتے، اللہ کے بندے کسی اور کو دے دو، یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے۔ نہیں، یہ نعمتیں استعمال کرنی، کسی اور کو دے دیجیے، رکھ نہ چھوڑے، اور اگر پڑی ہوئی ہیں تو استعمال کر لیجیے۔ دوا موجود ہے، نہیں کھانی۔ بارش ہو رہی ہے، چھتری موجود ہے، نہیں لینی۔ حبس ہو رہا ہے، اے سی کی نعمت موجود ہے، نہیں چلانا، ناشکری۔ اللہ نے نعمتیں دی، اس کو استعمال کریں۔ تو استعمال، نعمتوں کو استعمال کرنا، یہ بھی ان نعمتوں کا حق ہے۔ اگلی بات غور سے، اللہ جب اپنی رحمتوں سے نوازے، نعمتوں سے نوازے، تو ان نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرنا۔ ایک ہے نعمتوں کو استعمال کرنا، ایک ہے نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرنا، یہ بھی شکر کا انداز ہے۔ انہیں اللہ کی ان نعمتوں کو بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کرنا، یہ ناشکری۔ آج کل نوجوانوں کے لیے بڑی نعمت جو ہے نا، ہمارے بچے بچیوں کے لیے سب سے بڑی دنیا کی جو نعمت ہے نا، وہ اچھے سے اچھا موبائل ہے۔ آپ دے دیں اپنے کسی بھتیجے کو، بھانجے کو، بچے کو موبائل دے دیں اچھا سا لے کر، اور ایک آدھ ہفتے کے بعد دیکھیں اس پر سکریچ پڑے ہوئے ہوں، شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، عجیب سا حالت، آپ کا دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ دیکھو میں نے اس کو اتنا اچھا موبائل دیا تھا، اس نے بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کیا، دل ٹوٹتا ہے آپ کا۔ اور اگر آپ اپنے کسی عزیز کو موبائل دیں اور سال کے بعد دیکھیں چمکتا ہوا ایسا شاندار اس نے رکھا ہوا، بڑا سنبھال کے اور خوب استعمال کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں، واہ بڑا سنبھال کے رکھا، دل خوش ہو گیا۔ اللہ بھی جو نعمتیں دیتا ہے نا، اس کو انسان بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کرتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ انسان انہی نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ میں جواب دے رہا ہوں کہ نعمتیں اللہ نے دی ہوں تو ہم کیا کریں، اور ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے ان باتوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 5 نعمتیں بتائی ہیں جن کی قدر کرنی چاہیے، جن کو ڈھنگ سے استعمال کرنا چاہیے۔ 5 نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب بھی محدثین نے لکھا ہے تشریح میں، کہ غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جوانی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، یعنی اللہ نے جوانی دی ہے، اس کو ڈھنگ سے استعمال کرو، گناہوں میں ضائع مت کرو، اللہ کی نافرمانی میں مت ضائع کرو، یہ ہے غنیمت سمجھنا۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب بڑھاپا آ جائے گا پھر وہ کام اللہ اور اس کے رسول والے نہیں کر سکو گے جو جوانی میں کیے جاتے ہیں، جب ہمت ہوتی۔ نمبر 2، صحتک قبل مرضک، صحتک قبل مرضک، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 2، صحتک قبل مرضک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھنے کا کیا معنی؟ اللہ نے صحت دیا نا، نہ کرو صحت کی حالت میں گناہ، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتے رہو، نہ غلط کام کرو، اپنی صحت کو مت برباد کرو، صحت کا خیال رکھو۔ 2 نعمتیں ہو گئیں۔ اور صحت کے بارے میں تو مجھے آج بھی بہت یاد آتا ہے، آپ نے بھی ان جمعوں میں
مجھ سے پہلے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھاتے تھے. آپ لوگوں نے بار بار سنا حضرت کے بیان میں ایک جملہ، وہ حدیث سناتے تھے بخاری شریف کی، بڑے درد دل کے ساتھ سناتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد صحت سب سے بڑی دولت ہے. عجیب سی بات ہے، کہاں ایمان کہاں صحت. ایمان کے بعد صحت سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، سب سے بڑی دولت ہے. صحتک قبل مرضک. نمبر 2، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیے. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغناک قبل فقرک. اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے اب حالات ٹھیک کیے ہیں، نعمتیں ہیں، پیسہ ہے، نہ کرو نافرمانی اللہ کی، نہ کرو تکبر، نہ دوسروں کو حقیر ذلیل سمجھو. اس میں بہن بھائیوں کا بھی حق ادا کرو، خود بھی کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھو، اللہ کے راستے میں بھی دو. اس جو اللہ نے مالداری دی ہے اس کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو. 3 نعمتیں ہو گئی. نمبر 4، وفراغک قبل شغلک. کمال کی نعمت ہے. وفراغک قبل شغلک. اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو. کتنا وقت فارغ ہے اس بندے کے پاس، خاص طور پر پاکستانی قوم کے پاس کتنا وقت فارغ ہے. اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو کتنے گھنٹے موبائل استعمال کیا ہے. ویسے کوئی کام کرنا ہو، دفتر کا کام کرنا ہو، کوئی پڑھنے لکھنے کا کام کرنا ہو، کوئی اور عبادت کا کام کرنا ہو، چند منٹ میں اکتا جاتا ہے. اور موبائل ایک ایسی نعمت ہے کہ جس میں 2، 2.5، 3 گھنٹے لگاتار گزار دینا اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. رات 9 بجے دیکھنا شروع ہوتا ہے، 1-1:30 بج جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا. اتنا وقت ہے اس بندے کے پاس. میں نے کہا کتنا فارغ وقت ہے اس کی پیمائش کرنی ہو تو یہ دیکھیں اتنا موبائل کتنی دیر اس نے دیکھا ہے. ہر بندہ پہچان لے گا میرے پاس اتنا وقت فارغ ہے. وفراغک قبل شغلک. اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھیے. اس میں کام اچھے کام کر لیں کچھ، اس لیے کہ جب یہ مصروف ہو جائے گا نا بندہ. ہاں ہمارے معاشرے میں لوگ بڑے مصروف ہیں. اچھا خود کہتے ہیں مولانا میں بہت مصروف ہوں، مجھے نماز کا وقت بھی نہیں ملتا آج کل پڑھنے کا. اتنا مصروف ہو گیا بندہ اپنے کمانے میں، اپنے بزنس میں، اپنے جاب میں، اپنی مصروفیات میں. اس کے پاس فارغ وقت نہیں ہے کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے اکابر یہ سمجھاتے ہیں کہ روزانہ 5 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو، دیکھ کر اونچی آواز میں 5 منٹ تلاوت کر لیا کرو. مہینے بعد 2 مہینے بعد احباب ملتے ہیں، پوچھتے ہیں تلاوت کرتے ہو؟ بس حضرت وقت نہیں ملتا. 5 منٹ دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا وقت اس انسان کے پاس نہیں ہے. یہ انسان کو اللہ نے فارغ وقت جو دیا ہے نا، یہ نعمت ہے اللہ کی، اس کو انسان مصروف کر لے. اور مصروف کیسے کرے؟ پورے وقت کا نظام بنائے. اتنا وقت سونا ہے، یہ سونا بھی نعمت ہے. اتنا وقت سونا ہے، اتنا وقت آرام کرنا ہے، اتنا وقت کھانا، اتنا وقت کام کرنا ہے، اتنا وقت عبادت کرنی ہے. پورے 24 گھنٹے کو انسان نظام بنا لے کہ میں نے اپنے فارغ وقت کو کام میں لانا ہے. 4 نعمتیں ہو گئیں. نمبر 5 آخری نعمت، پھر ان 5 کو دوبارہ دہراتا ہوں. نمبر 5 وحیاتک قبل موتک. وحیاتک قبل موتک. 5ویں نعمت زندگی، اس کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 نعمتیں ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جامع ارشاد ہے یہ، اغتنم 5 قبل 5. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 2 صحتک قبل مرضک. اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو.
نمبر 3 وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 4 وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ رہنے کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 5 وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر اگر یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو یہ انسان شکر کرے، یہ انسان کامیاب، یہ انسان ان نعمتوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، یہ انسان کامیاب۔ اب وہ انسان جس سے اللہ نعمتیں چھین لے تھوڑی دیر کے لیے یا مستقل طور پر، تو یہ کیا کرے؟ اب یہ والا انسان، یہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا سورۃ البقرہ میں کہ اگر اللہ نعمتیں تھوڑی دیر کے لیے چھین لے یا مستقل چھین لے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ والی باتیں بھی نا بچوں کو سمجھانے کی، میں بتا رہا ہوں نوجوان بچے بچیاں آج کل اس تصور سے بالکل خالی ہیں۔ ہم بڑے خالی ہیں تو چھوٹے بھی خالی ہوں گے۔ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ نمبر 2 نمبر 3 حالت میں اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ کتنا کھل کر اللہ نے بتایا ہے اس نمبر 3 اور نمبر 4 انسان کے بارے میں، جس کو اللہ نعمتیں دے تو تھوڑی دیر کے لیے چھین لے یا مستقل چھین لے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ۔ پتہ نہیں یہ مال کہیں ختم نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، میری جان نہ چلی جائے، کہیں مر نہ جائے، میرا بچہ نہ مر جائے، یہ بیوی کو کچھ نہ ہو جائے، ماں کو کچھ نہ ہو جائے، خوف۔ عجیب بات ہے، اس خوف کی وجہ سے دنیا کما رہی ہے، اس خوف کی وجہ سے دنیا کما رہی ہے، اسی خوف کی وجہ سے ڈاکٹروں کی دنیا آباد ہے۔ اگر کسی کو مرنے کا ڈر نہ ہو بیماری کی وجہ سے، یہ ڈاکٹروں کے پاس کیوں جائے گا؟ ہسپتال سارے آباد ہیں، اتنا کما رہے ہیں اسی خوف کی وجہ سے۔ جتنے میڈیکل سٹور ہیں سارے کما رہے ہیں اسی خوف کی وجہ سے۔ بھوک لگ رہی ہے مر نہ جاؤں، یہ سارے ہوٹل اسی خوف کی وجہ سے کامیاب ہے۔ اللہ آزما رہا ہے، کسی کو خوف میں مبتلا کر کے آزما رہا ہے، کسی کو پیسے دے کر آزما رہا ہے، اسی خوف کے ذریعے لوگ کما رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالی نقصان کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے، وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ جانی نقصان دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی باپ کو لے لیں گے، کبھی ماں کو اٹھا لیں گے، کبھی ماں کو اپنے پاس بلا لے گا اللہ، کبھی بیوی کو بلا لے گا، کبھی بچوں کو بلا لے گا۔ اللہ کہتا ہے والانفس جانی نقصان دے کر میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی بیمار کر کے اللہ آزمائے گا، والثمرات کبھی کبھی پھلوں میں نقصان کر کے اللہ آزمائے گا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ثمرات سے مراد پھل بھی ہیں، اور ثمرات سے مراد انسان کی کوششوں کا پھل بھی ہے۔ محنت کی نا FSC کے اندر، بہت محنت کی، فیل ہو گیا، ختم کرو اپنے آپ کو، دوائی کھاؤ، زہر پیو، مر جاؤ۔ یہ ہمارے نوجوان بچے بچی ان کی یہ سوچ ہے، مارو اپنے آپ کو۔ ابھی آپ پڑھتے ہیں، بیویاں مائیں 3 بچوں کو زہر دیا، 3 بچوں کے گلے کو کاٹا، 4 بچوں کے گلوں کو کاٹا، خود بھی مارا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ تنگ دستی۔ اللہ کی بندی، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانی نقصان سے، مالی نقصان سے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ مارنا نہیں اپنے آپ کو،
الا الذین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کیفیت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھائیے. ان مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھائیے. اور یہ ہوگا صرف اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے، یہ ہوگا دیندار لوگوں سے دین سمجھنے سے، یہ ہوگا دینی ماحول کے اندر وقت لگانے سے. یہ ذہن بنتا ہے خود انسان کا، ماں کا باپ کا ذہن بنے گا تو آگے بچوں میں منتقل ہوگا. ورنہ ماں باپ بھی ایسے ذرا سی ہوئی تو ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے، بیوی بھی مایوس ہو گئی، بچے بھی مایوس ہو گئے. ختم کرو اپنے آپ کو. یہ میں وجہ بتا رہا ہوں. آج یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، 4 بچوں کے گلے پہ چھری پھیر کے ماں اپنے آپ کو بھی مار کے جوا رہی. پیچھے کیا لگتا ہے، وجہ کیا، تحقیق کیا سامنے آتی، یہی والی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے پیچھے. اللہ نے اس وقت کے لیے بھی بتایا کہ صابرین وبشر الصابرین، کیا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب بھوک آ جائے، مصیبت آ جائے، تنگدستی آ جائے، کھانے کو کچھ نہ ہو، کیا کرنا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا ہے. بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہیں. پھر اللہ کیا کہتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی جو بھوکے لوگ ہیں، یہی جو بھوک برداشت کر رہے ہیں، یہی جو جانی نقصان برداشت کر رہے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی ہمیں مشکلات میں کیا کرنا ہے. سیلاب آ گیا، اتنے لوگ مشکلات میں، اب یہ انسان مالی تعاون کر رہا، یہ انسان آگے جا کر کھانا پہنچا رہا، وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر رہے. ایسی صورت کے اندر مصیبت کا وقت ٹل جائے گا، لیکن یہ ہدایت پر باقی رہے گا انشاءاللہ. اور پھر آخری وہ انسان جو ہمارے معاشرے میں بعض ایسے بھی جن کا اللہ نے ذکر کیا چوتھے انسان کے طور پر کہ ہم اس کو کبھی کبھی نقصان پہنچاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی بیماری کو دور کر دیتے ہیں، نقصان کو دور کر دیتے ہیں، کاروبار پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. لفرح فخور، پھر دوبارہ یہ اترانے لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اللہ کو پھر بھول جاتا ہے. آج کی نشست کا خلاصہ کہ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو ہمارے انسانوں کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، جب اللہ نعمتیں دے، رحمتیں ہوں، آرام ہو، صحت ہو، فارغ وقت ہو، خوب نعمتیں ہیں، بیوی بچے، گھر بار، کاروبار بڑا اچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک یہ عنوان تھا. نمبر 2، اللہ تھوڑی دیر کے لیے نعمتیں چھین لے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. نمبر 3، اللہ نعمتیں مستقل چھین لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. نمبر 4، اگر اللہ نعمتیں دے کر چھین لے پھر اس کے پاس واپس دے دے تو پھر یہ بندہ بن جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے، اور جو نعمتیں دی ہیں اللہ ہم سے چھینے نہ. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے چھین لے تو اللہ صبر کی توفیق دے، مستقل چھین لے تو اللہ صبر کی توفیق دے. پھر بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، خودکشیاں نہ کریں، اپنے بچوں کو نہ ماریں، اپنے شوہروں کو نہ ماریں، شوہر بیویوں کو نہ مارے. پھر بھی اس حالت میں بھی اللہ کے حکم کو سمجھے کہ اب اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ بھوک، فقر، محتاجی سے ہر ایک کی حفاظت فرما لے. اور اللہ اس زندگی کے اندر دعا مانگا کہ یہ سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ لادا کر جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں. اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ لاد جس کے اندر ہمارے اندر طاقت نہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. خصوصاً حضرت محتمم صاحب نے توجہ دلائی کہ یہ دنیا کے اندر اللہ نے جو پانی کی نعمت دی ہے اللہ اس کی بھی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خصوصاً جامعہ میں جو ٹربائن لگا رہے ہیں محتمم صاحب، اس کا دارالقرآن، درسگاہیں اور طلباء کے لیے جو پانی استعمال ہوگا اس کے بارے میں بھی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پانی کی نعمت کو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی قلت جو آج آ رہی ہے اللہ پوری دنیا کے اندر سے پانی کی قلت کو ختم فرما دے. اور پانی کی طرف سے جو اللہ نے عذاب اور آزمائش کی صورت سیلاب کی دی ہوئی ہے اللہ اس میں بھی سب کی حفاظت فرما لے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو تو نے نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، یا اللہ ہمارے بچیوں کو، سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصاً دعا فرمائیے گا تمام سیلاب زدگان کے لیے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، بے ہمتی سے ان کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔